ان فارغین طلبہ کے دستار بندی کا حسین منظر بھی اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ یقین جائیں یہ سارا معاملہ جو آج کا پروگرام ہے یہ آپ کی محنتوں اور آپ کی کاوشوں کا ثمرہ ہے، تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی محنتیں اپنی گاڑی کمائی سے دارالعلوم کے بنا اور دارالعلوم کی تعمیر و ترقی میں جو آپ نے کردار نبھایا ہے، الحمدللہ اس باغ سے اب گلاب کھلنے لگے ہیں۔ الحمدللہ اس باغ سے اب گلاب کھلنے لگے ہیں۔ یہ گلاب یہاں سے کھلے ہیں، یہاں سے کھل کر پورے دیار ہند کو مہکائیں گے۔ جہاں رہیں گے وہاں مہکائیں گے اور خود بھی مہکیں گے اور سب کو مہکائیں گے۔ یہ سارا فیضان حضور سید طیب القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بچے یہ فیضان حضور سید طیب القادری ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے انہی کا فیضان ہے۔ آپ یہاں پر جو آئے ہیں کوئی پوچھے گا کیا لینے آئے ہیں؟ اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر اس سخت ٹھنڈی کے موسم میں صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ کوئی پوچھے گا کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو؟ ہر بندہ یہی بولے گا ہم تو پیر و مرشد کا فیض حاصل کرنے جا رہے ہیں، فیضان طیب القادری سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے جا رہے ہیں۔ ایک سال تک جو ہماری محبتوں اور ہماری عقیدتوں میں جو قدورتیں چھا گئی تھی اس محبتوں کو نکھارنے جا رہا ہوں، اس عقیدت کو سنوارنے جا رہا ہوں، ان محبتوں کو اور ان کی بارگاہ سے فیض پا کر اپنے ایمان و عقیدوں کو جلا بخشنے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے یہ وہ بارگاہ ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیتیں کی، تیاریاں کی، کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر آ نہ سکے، اس کے باوجود یہاں پر آ نہ سکے۔ بہت حضرات نے تیاریاں کی کہ کیا بتاؤں یہ ہو گیا، آ نہ سکے۔ ارے یہ وہ بارگاہ ہے، محفل جس کی ہے، بانی محفل جس کو بلاتا ہے وہی آتا ہے۔ ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں جو کچھ ہوگا ان کے چاہنے سے ہوگا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کتنا بھی چاہیں، جب تک صاحب مزار نہ چاہ لیں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ ہمارا مقدر ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں وہی آتا ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے ولیوں کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں رحمت الہیہ کی بارش ہوا کرتی ہے، وہاں پر رحمت الہیہ کی بارش ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے یہ وہ بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ یہاں رب جو ہے اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ خبردار وہاں کیا جاتا ہے جہاں عظمتیں بڑی ہوتی ہے، جہاں رفتیں بڑی ہوتی ہے، جہاں شان بڑی ہوتی ہے، جہاں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بلندیوں پہ فائز ہے، وہ رفتوں پہ فائز ہے، وہ عظمتوں کا حامل ہے، تب وہاں پر جا کے اللہ کا استعمال ہوتا ہے اور آگاہ کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے نام کے چرچے کیے جا رہے ہیں، جس کا نام لیا جا رہا ہے، خبردار یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، ہمارے تمہارے نہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اب کوئی پوچھے یہ ولی ہوتا کون ہے، یہ اولیاء کی جماعت کیا ہے، یہ ولیوں کی جماعت کیا ہے؟ ارے قرآن میں اللہ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو نہ کسی چیز کا غم ہے، نہ کسی بات کا خوف ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ارے میرے پیارے، آج حضور سرکار طیب القادری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 23 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی وہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری نگاہوں میں
بسے جو سائیکل کا معاملہ ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی گفتگو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کا مسکرانا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کا بولنا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میرے پیارے یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ کسی دنیا دار کے دوست نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے دوست۔ میرے پیارے حضور سید طیب القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی رشد و ہدایت میں گزاری۔ ان کی کوئی محفل تبلیغ دین سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ 2 بیٹھے ہیں تو دین کی باتیں، 10 بیٹھے ہیں تو دین کی باتیں، نماز عصر کے بعد کی محفل ہو تو دین کی باتیں۔ میں تو کہتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر آج سے تقریباً 24 سے 25 سال پہلے میں نے حضور صاحب مزار کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کا ایک بیان سنا تھا۔ اپنے مریدوں کو بیٹھا کر جناب صادق پاک کی روایت فنا اور بقا سمجھا رہے، فنا اور بقا جن کی نجی محفلیں فنا اور بقا پر مشتمل ہو، جو اپنے مریدوں کو یہ بتائے فنا کیا ہے بقا کیا ہے، جو اللہ کے ذکر میں مبتکر ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، وہی قائم رہنے والا ہے۔ جو ذکر اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، وہی فنا ہے۔ میرے پیارے حضور سید طیب القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی دین کے لیے گزاری، جہاں رہے دین کے لیے، جہاں رہے دین کی باتیں۔ ہم تو آپ بھارت میں بیٹھے ہیں، یہاں پر ایسے لوگ سینکڑوں لوگ MP کے سرزمین سے آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو دین کا کام کتنا کیا۔ آج ہمارے محلے میں کوئی ہم سے ملنے نہیں آتا، ہمارا رشتہ دار ہم سے ملنے نہیں آتا، لیکن آج سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر آ کر یہاں پر بارگاہ طیب میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسی تبلیغ دین کا نتیجہ ہے، اس کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ انہوں نے جو کوششیں کی تھی، جو محنتیں کی تھی، جو خلوص و للہیت کے ساتھ دین کا کام کیا تھا، آج اللہ ان کے مزار پر انوار پر اپنی رحمت کا فیضان کرے۔ لوگ کہتے ہیں کیا 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 کیا؟ ارے جب تک حیات میں تھے تب تک کیا، جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ نام طیب القادری کا ہے، نام مصطفیٰ کی پڑھی جا رہی ہے، نام حضور صاحب مزار کا ہے، ذکر خدا کا کیا جا رہا ہے، نام صاحب مزار کا ہے، اور شان مصطفیٰ بیان کیا جا رہا ہے، تلاوت کلام اللہ کیا جا رہا ہے۔ ولی کی پہچان تو یہی ہے۔ لوگوں نے صاحب تفسیر منصور نے لکھا اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی کہتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ لیا جائے تو خدا کی یاد آ جائے، جس کو دیکھ لیا جائے تو خدا کی یاد آ جائے۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے بتاؤ اس محفل میں آنے والوں، کیا تم جب صاحب مزار کے آستانے پر گئے تھے کیا تمہاری زبان میں قرآن نہیں آیا؟ آیتیں نہیں پڑھی، درود پاک نہ پڑھا؟ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا آج 23 سال کے بعد بھی اپنے مزار پہ بلا رہے ہیں اور قرآن اپنے مزار پہ بلا رہے ہیں اور قرآن پڑھوا رہے ہیں، اور آپ کو بلا کر نبی کی نعتیں سنوا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سنوا رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں سنوا رہے ہیں۔ تو جب تک حیات میں تھے تب تک دین کا کام کیا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے فیضان سے دین کا کام ہو رہا ہے۔ آج ان کے نام سے منسوب دارالعلوم طیبیہ قادریہ الحمدللہ بڑے عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا ہے، بڑے عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں اے اہل محفل، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، 13 اکتوبر 2021 میں دارالعلوم طیبیہ قادریہ کی بنیاد رکھی گئی۔
الحمدللہ مولانا نور احمد صاحب ربانی خلیفہ حضور طیب القادری یہ جلوہ گر ہیں، یہ بے کوئی لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صاحب مزار نے نوازا ہے چند لوگوں کی موجودگی میں، سید کامل میاں صاحب کی سرپرستی میں 13 اکتوبر 2021 میں مشورہ کیا گیا کہ حضور سید طیب القادری کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کے فکر کو آگے بڑھانا چاہیے۔ وہ چند لوگ جس میں گنتی کے لوگ تھے اور مشورہ کیا گیا، الحمدللہ اس چمن کو لگایا گیا، اس چمن کو روپا گیا، آج وہی چمن لہرا رہا ہے، آج وہی چمن میں پھول کھل رہے ہیں، کہیں گلاب کے پھول کھل رہے ہیں، کہیں چمپا کے پھول کھل رہے ہیں، کہیں بیلا کے پھول کھل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ تعاون طیبیہ قادریہ کیا ہے؟ یہ فیضان سرکار طیب القادری ہے، اس کے ایک ایک پر جس کا فیضان ہے اس ذات کا نام سید طیب القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ میرے پیارے اس مختصر سے 3 سال میں، 3 سال کے مختصر سے موقع پر حضور سید کامل میاں کی کوششوں سے اور ہمارے صدر قمر الدین صاحب کی محنتوں سے اور جملہ اراکین کی ذمہ داریوں سے اس مختصر 3 سال میں اب تک آپ کا دارالعلوم کس کا دارالعلوم ہے؟ مطلب آپ کا کس کا ہے؟ آپ کا دارالعلوم اب تک اس قوم کو 19 حافظ قرآن دے چکے ہیں، 19 امام، 19 حافظ قرآن۔ یہ جو 19 ہیں اپنے علاقے کے امام ہیں، یہ مقتدی بن کے نہیں نکالے گئے، یہاں سے مقتدی اور امام بنا کے نکالے گئے۔ الحمدللہ اے لوگوں، آپ اس دارالعلوم کا تعاون کر رہے ہیں، قسم خدا کی یہ وہ گھر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہ در ہے، یہاں سے پڑھنے والا ہر بچہ اپنے وقت کا امام ہے، اپنے قوم کا رہنما ہے، اپنے علاقے کا مقتدی ہے، یہاں کا پڑھنے والا کبھی پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، فیضان طیب ملت پا کر وہ ہمیشہ قوم کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے پیارے یہ تمہارے پیر کا کرم ہے کہ تمہارے پیر نے قوم کو امام دیا ہے، امام قوم کو مقتدی دیا ہے، اب تک 19 دے چکے ہیں، 19 7 آپ کے نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، 7 نگاہوں کے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے سال میں یہ 7 نہیں ہوں گے، انشاءاللہ 20-21 ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حضور صاحب مزار کا فیض، سید کامل میاں صاحب کی کوششیں، ہمارے اساتذہ کی محنتیں اور ہمارے صدر قمر الدین صاحب کی محنتیں اور طیب ملت ویلفیئر سوسائٹی جملہ ممبران کی یہ کوششیں چلائیں گی انشاءاللہ۔ ہر سال یہ دارالعلوم آپ کو حافظ قرآن کی شکل میں، عالم دین کی شکل میں، قاری قرآن کی شکل میں گلاب دیتا رہے گا، آپ اس کی خوشبو سے محفوظ ہوتے رہیں گے اور اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بچاتے رہیں گے۔ میرے پیارے بات بہت ساری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو چمن حضور سید کامل میاں صاحب نے لگایا ہے اس چمن میں سچائی کرنے کا کام آپ بھی کریں، اس چمن باغ میں گڑائی کرنے کا کام آپ بھی کریں، اس چمن کو آباد کرنے کا کام آپ بھی کریں۔ چمن لگانا ان کا کام تھا، لگا کے پودوں سے پھول کھلا دینا ان کا کام تھا، اور اس چمن کی حفاظت کرنا، اس باغ کے ایک ایک پھول کی نگہبانی کرنا، اور سرکار طیب القادری کے یادگار دارالعلوم طیبیہ قادریہ کے ایک ایک کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارا جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، آپ کی کوششوں کا ثمرہ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ یقین جانے میرے پیارے، اگر آپ دے رہے ہیں، اگر آپ دے رہے ہیں تو دارالعلوم بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ دے رہا نہیں دے رہا؟ دے رہا نا؟ کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم نے دیا تو دارالعلوم نے کیا دیا۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ دارالعلوم آپ کو دے رہا ہے،
بس یہ ہے کہ آپ دارالعلوم کے ممبران اور سید کامل میاں صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، ان کے حوصلہ افزائی کریں اور دارالعلوم کو ترقی کے شاہراہوں پر گامزن کرنے کے لیے، عروج اور ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے آپ بھرپور کوشش کیجئے، دارالعلوم کا تعاون کیجئے۔ دیکھو نا نگاہوں سے، جہاں کام ہوتا ہے وہاں آپ کوشش کریں، جو کام کرنے والے ہیں ان کا حوصلہ افزائی کریں، تاکہ الحمدللہ آپ کا یہ دارالعلوم اور سرکار طیب القادری کی یادگار، ان کا فیضان دن 11ویں رات 12 ترقی کرتا جائے، اور اس کا علمی فیضان پورے ہندوستان کا، پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اس کا علمی فیضان اور اس شمع کے اجالے جو ہے ہر تاریکیوں کو کھٹا کر، ہر تاریکیوں کو ختم کر کے علم کا روشنی فرما دے، علم کا اجالا فرما دے۔ یہ کب ہوگا؟ تو ہم سب ساتھ مل کر ایک کارواں بن کر دارالعلوم کو آگے بڑھائیں گے، اور سید کامل میاں صاحب یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ انشاءاللہ سید کامل میاں صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، وہ دن میں دکھائے جیسے دارالعلوم طیبیہ قادریہ میں آج حافظ قرآن کی دستار ہو رہی ہے، اللہ وہ دن بھی دکھائے کسی منبر نور پر عالم دین اور مفتی عالم دین فارغ ہو۔ میرے پیارے، یہ ہماری تمنا یقین جانے، میں بات بڑی نہیں کرنے مگر جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں 10 سال باہر رہا اندور کی سرزمین پہ علاقے پر، میں نے بہت پروگرام کیے، لیکن جو درد امت کا ہے، جو فکر امت کی سید کامل میاں صاحب کے سینے میں ہے میرے پیارے، وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ کون اپنے مہمانوں کو شریعت کی بنیاد پر جھاڑتا؟ دیکھا اپنے ممبر رسول پر بیٹھ کر جو بات غلط ہے کمرے میں ہے تو بھی غلط، ممبر رسول پہ ہیں تو بھی غلط۔ جگر ہونا چاہیے، جگر ہونا چاہیے بولنے کے لیے، دل ہونا چاہیے، سب نہیں بولتے، بڑے بڑے لوگ آنکھ بند کر لیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ان کی عظمتوں پر۔ واہ میرے صاحب سجادہ، بانی دارالعلوم طیبیہ قادریہ، یہ آپ کی کوششیں ہیں میرے پیارے۔ بچوں سے آپ کیا محبت کریں گے، آپ کیا محبت کریں گے جیسی محبت ان کو اپنے دارالعلوم کے طلبہ سے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں۔ ٹھنڈ کا موسم آیا تو سارے بچوں کے اندر کمبل تقسیم کر دیا، بولے یہ اوڑھو، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، کون پوچھتا ہے؟ اور کہتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہی ہمارے بچے کھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مت سوچیے، اب تک آپ بھول میں بھاگنے والوں، قسم خدا کی میں آج کہتا ہوں، ہمیں 10 سال کا 12 سال سے اس عیدگاہ کی سرزمین سے چلایا کہ ہمارے قصبے میں دارالعلوم ہونا چاہیے۔ قسم خدا کی اس مرد درویش نے سنا اور سید کامل میاں صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی۔ آج الحمدللہ آپ کے قصبے میں حقیقت میں کوئی دارالعلوم ہے، اس دارالعلوم کا نام دارالعلوم طیبیہ قادریہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم طیبیہ قادریہ، دارالعلوم طیبیہ قادریہ، مفتی قاسم مصباحی صاحب قبلہ، حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہمارا دارالعلوم ہے، یہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ جب بھی بولو تو کہو یہ ہمارا دارالعلوم ہے، یہ ہمارے مرشد کی یادگار ہے، ہمارے مرشد کا فیضان ہے۔ کوئی پوچھے کہ سرکار پر جب بھی آنے کیا دیا، سینہ ٹھوک کے بولنا ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے، ہمارے محبتوں کی ضمانت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے سید طیب القادری نے دارالعلوم طیبیہ قادریہ عطا کر دیا۔ مریض درد سیاہ کے علاج درد کی خاطر، مریض درد سیاہ کے علاج درد کی خاطر کھلا ہے یہ شفا خانہ، کھلا ہے یہ شفا خانہ میرے سرکار طیب کا۔
کھلا ہے یہ شفا خانہ. آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کے دارالعلوم میں صرف کبھی بندہ سوچتا سارے ایم پی کے ہیں. میرے پیارے آپ کے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ایم پی کا بھی ہے, یو پی کا بھی ہے, مرزا پور کا بھی ہے, چھتیس گڑھ کا بھی ہے, دلی کا بھی ہے, اور ایم پی میں شاہڈول ضلع, امریا ضلع, بیواری ضلع, رسمونی, یہ سارے چننیا اتنے علاقے کے بچے ہیں. لے کے آئے بھارت والوں, آؤ یہ تمہارا ہے, تمہارے بچے بھی لے کے آؤ. بچوں کو بھیجنا تمہارا کام ہے. حافظ قرآن بنانا یہ سرکار طیب کے فیض سے ہم اساتذہ کا کام ہے. یہ تو انشاءاللہ جیسے یہ بچے اس فارغین میں 3 بچے بھارت کے الحمدللہ کتنے 3 بچے بھارت گنج کے ہیں. میرے پیارے 3 سال ہیں, کم سے کم 8 نکل چکے ہیں, 8 فارغ ہو چکے ہیں. اگر ایک مدرسہ, بہت سارے مدرسے ہیں لیکن میں نہیں کہتا, لیکن الحمدللہ آپ کا دارالعلوم نام کے لیے نہیں کام کیا ہے, کام کیا ہے, اور کام انشاءاللہ جب تک دم میں دم کام کرتے رہے انشاءاللہ. جب تک ہمارے صدر محترم قمر الدین صاحب, ہمارے سید قائمیہ صاحب کی یہ کوششیں ہیں, انشاءاللہ اس کو اور سویت تک پہنچائیں گے اور آگے لے جائیں گے. جب تک جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی ہے, ہمارا پورا وجود جو ہے دارالعلوم پر قربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سید قائمیہ صاحب کی یادگار اور سید طیب القادری صاحب کا فیضان دارالعلوم طیبیہ قادریہ کو اللہ سلامت رکھے, اور یہاں سے کھلنے والے ہر گلابوں کی خوشبو اللہ تیز فرما دے, اور پڑھنے والے جملہ طلبہ کو اور جملہ اساتذہ کو, بانی دارالعلوم کو اور طیب ملت سوسائٹی کے جملہ ممبران کو اللہ کو ترقی عطا فرمائے. اللہ کو سلامت رکھے, اور دارالعلوم کے تعاون کرنے والے ایک ایک فرد کے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.